السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے انسان کی فلاح کے لیے، اس شریعت کے احکام کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدا نے شریعت بھیجی، ہدایت بھیجی، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ائمہ اطہار کو بھیجا، تاکہ انسان ہدایت پائے اور مکمل ہو جائے۔ دنیا میں طرح طرح کے دین ہیں، اور جو ادیان ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ریلیجنس کو، الہی دین اور غیر الہی دین۔ یعنی وہ ادیان جو خدا نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، اور وہ ادیان جو خدا نے نہیں بھیجے، خود انسانوں نے خلق کی۔ الہی ادیان میں 4 دین مشہور ہیں۔ یہودیزم ہے، یہودی لوگ ہیں، یہودی دین ہے، یا اردو میں ہم مذہب کہتے ہیں اسے۔ عیسائی مذہب ہے، زرتشت ہے، اور اسلام۔ جو غیر الہی ادیان ہیں ان کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، کیونکہ خود انسان کی اختراع ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کے لیے دین مقرر کرے۔ کیوں؟ دین مقرر کرنے والا بھی انسان ہے، دین پر عمل کرنے والا بھی انسان ہے، یہ ایک دوسرے کو بہتر نہیں جانتے۔ اب الہی ادیان میں سب سے مکمل دین اسلام، اور دین اسلام کی بہترین جھلک شیعہ اثنا عشری۔ اب یہاں بحث نہیں ہے دلائل دینے کی، نہ ہی ٹائم ہے کہ ہم دلائل دیں، لیکن سب سے بہترین جھلک اسلام کی ہوئی شیعہ اثنا عشری۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شیعہ ہے کیا، ایک مکمل شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آیا جو سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، وہ شیعہ کہلا سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور شیعہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام حسن مجتبی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تو امام نے کہا قال لہو ان من شیعتی، تو امام نے کیا کہا؟ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقد صدقت۔ اگر تو وہ جو باتیں جن کا ہم حکم دیتے ہیں ان پر عمل کر رہا ہے، جن کو روکنے کا کہتے ہیں، رکنے کا کہتے ہیں جن باتوں سے، ان سے اگر روک رہا ہے تو سچ کہہ رہا کہ تو ہمارا شیعہ ہے۔ نماز تو نہ پڑھے، روزہ تو نہ رکھے، حج تو بجا نہ لائے، اخلاق کا تیرے پاس معیار نہ ہو، وقت کی پابندی تیرے پاس نہ ہو، وعدہ وفائی نہ ہو، جو ذمہ داری لے رہا ہے اس پر پورا نہیں اتر رہا، تو پھر وہ آدمی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ یاد رکھیں، کوئی ذمہ داری لینا، لیکن جو ذمہ داری آپ لے رہے ہیں نا، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوتی، امپوز کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو ذمہ داری آپ لے رہے ہیں تو اس کو پھر نبھائیں، اس کو پھر آپ وقت دیں، چاہے دینی لحاظ سے ہو چاہے دنیاوی لحاظ سے۔ کوئی بھی زبردستی کسی کارخانے میں آپ کو بھرتی نہیں کرتا، خود جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے اس میں یہ کام کرنا ہے، یہ ڈیوٹی لگانی پڑے گی، یہ کام کرنا پڑے گا، اتنے گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ جب ذمہ داری آپ لے رہے ہیں اس کو پورا کریں، ہر جگہ اسی طرح۔ یہ نہ ہو کہ آپ ٹائٹل سے خوب فائدہ اٹھائیں، لیکن جب ذمہ داری کی بات آئے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہماری ہندکوں کی مثال ہے، کھاندے والے دان
حال بچا جی جب بات آئے تو فون پہ میں انجمن حسینی کا کابینہ کا ممبر آپ سے مولانا صاحب بات کر رہا ہوں جی. جب کہا جائے کہ جب ممبر ہیں تو آپ آئیں صفائی کریں, کہا نہیں یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے جی. وہ پشاور میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے استاد کے پاس, تو ایک باہر سے ایک آدمی آ گیا مانگنے کے لیے, پارسنار کا اور ایجنسی کا شاید تھا. تو ہمارے استاد نے کہا کہ یہاں مدرسے کا کام لگا ہوا ہے تو مانگنے کے بجائے یہاں مزدوری کرو. تو کہتا ہے میں اب اس مزدوری کی خاطر اپنی عبادت نہیں چھوڑ سکتا ہوں. انہوں نے کہا یہ مزدوری بھی عبادت ہے. بس امام فرماتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو, اگر ہماری باتوں پر عمل کر رہے ہو تم شیعہ کہنے کے حقدار ہو. وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَكَ مُرَتِّبَةً شَرِيفَةً لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. اور اگر تو ہمارا کہنا نہیں مان رہا, ہماری باتوں کو فالو نہیں کر رہا, تو اپنی گناہوں میں اضافہ نہ کر. ایسا دعویٰ کر کے, ایسا کلیم کر کے جس کا تو اہل نہیں ہے. تو نے دعویٰ کیا کہ میں شیعہ ہوں آپ کا, اور اس پر تو عمل نہیں کر رہا, صرف کلیم کر رہا ہے, تو گناہ گار ہو رہا ہے, خطا کار ہو رہا ہے, گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے. وَلَا تَقُلْ مِنْ إِنِّي مِنْ شِيَتِكُمْ, کہ یہ نہ کہے کہ تم ہمارے شیعوں میں سے ہے, لیکن کل انا من موالیکم, یہ کہہ سکتا ہے کہ تو ہمارا محب ہے. وَمُحِبُّكُمْ, میں تمہارا چاہنے والا ہوں. وَمُعَادِي أَعْدَاءُكُمْ, اور میں آپ کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہوں. وَأَنْتَ فِي خَيْرٍ وَإِلَىٰ خَيْرٍ. اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے ایک محب اور شیعہ میں, کہ امام نے کہا تو محب کہہ سکتا ہے, شیعہ نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے, شیعہ وفادار ہوتا ہے, شیعہ واجبات پر عمل کرتا ہے, شیعہ منکرات سے محرمات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, وہ شیعہ کہلاتا ہے. صرف 4 دن ماتم کر لینا, مجلس میں شرکت کر لینا, یہ محب ہو سکتا ہے. لیکن امام کتنے کریم ہے, اسے محروم نہیں کیا, اسے نہیں کہا کہ تو نہیں, ہمارا ہے ہی نہیں ہے, تو مخالف ہے, تو جا, ٹھیک ہے, شیعہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. کہا نہیں شیعہ نہیں ہے, لیکن یہ ٹائٹل تو لے سکتا ہے اپنے لیے. دیکھیں نا, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, جب نواسہ رسول چلے ہیں مدینہ سے تو مدینہ بھرا ہوا تھا, اور یہاں اکثریت اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تھی, دشمن نہیں تھے لوگ. مکہ میں آئے ہیں, 1.5 لاکھ حاجی حج کر رہا تھا, ان میں اکثریت اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. دشمن گنے چنے ہوئے تھے جو خون کے پیاسے تھے, لیکن وہ محب کی حد تک تھے, پیار کرنے کی حد تک تھے, لیکن جان دینے کے لیے تیار نہیں تھے, وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے, سرمایہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اولاد کو لانے کے لیے تیار نہیں تھے. پس میں عرض کر رہا تھا کہ شیعہ مذہب تمام مذاہب میں اعلیٰ و عرفہ ہے, لیکن یہ ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے, سٹرگل کی ضرورت ہے, کوشش کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ محدود نہیں ہے ان چیزوں تک جو ہم نے عبادتیں سمجھی ہوئی ہیں. آپ کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے, آپ کی ہر گھڑی عبادت ہو سکتی ہے. ایک مومن کی مدد کے لیے چل کر جا رہے ہیں, یہ عبادت ہے آپ کا. ایک مومن کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں, یہ عبادت ہے آپ کی. کسی کے گناہ کو چھپا رہے ہیں آپ, یہ عبادت ہے. کسی کے عیب پر پردہ ڈال رہے ہیں, یہ عبادت ہے. کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں, نمازی ہیں, روزہ رکھتے ہیں, داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, لیکن دوسروں کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتے. اس داڑھی رکھنے کا, اس عبادت کرنے کا, اس نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, کہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو, دوسروں کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالے. دیکھیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ, یہ اللہ کے حقوق ہیں, اور دوسروں کو کہ گناہوں کو, ان کے عیبوں کو اچھالنا, یہ انسانوں کے حقوق ہیں. اور انسانوں کے حقوق زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور یہ جب حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا,
انسان بڑا ظریف ہے. یعنی خداوند تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں بڑے دقیق ہیں. ہیومن رائٹ کی دنیاوی لحاظ سے بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس کسی پر ظلم نہ کریں، بمباری نہ کریں، اس کو زخمی نہ کریں، یہ مراد ہے. نہیں، کسی کی عزت کو زخمی کرنا، اس کو مجروح کرنا بھی یہ حقوق انسان میں آتا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے. کسی سے بد اخلاقی کرنا، کسی کا دل دکھانا، یہ بھی حقوق انسان میں آتا ہے. بس شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو کردار کا مالک ہوتا ہے، جو اخلاق کا مالک ہوتا ہے، جو پیار بانٹتا ہے، جو محبت بانٹتا ہے، وہ کبھی بھی شیعہ نہیں ہو سکتا جو کسی کا دل دکھائے، کسی کا دل توڑے، کسی سے بد اخلاقی کرے. حتیٰ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا تھیوان میں، آپ کا دوست آ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے، یہ سیٹ اگر چھوڑ رہے ہیں نا تو ساتھ والے جو آپ کا ہم زبان ہو کم از کم اس سے اجازت لیں، اس سے معذرت خواہی کریں. وہ محسوس نہ کرے کہ آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں یا اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو اس کا رنگ پسند نہیں ہے، یا اس کی نسل آپ کو پسند نہیں ہے، یا اس کی نیشنلٹی آپ کو پسند نہیں. اسلام یہ چیزیں ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، ائمہ اطہار نے سکھائی ہیں کہ دشمن سے بھی پیار کرنا، دشمن سے بھی محبت کرنا، دشمن کے لیے بھی اچھائی کی آفر پیش کرنا. بس ہم اگر چاہتے ہیں کہ ائمہ ہمیں کہیں کہ ہم شیعہ ان کے، ہم ہزار دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم شیعہ ہیں، جب تک ائمہ قبول نہیں کریں گے، امام قبول نہیں کریں گے، یہ دعویٰ اس کا فائدہ نہیں ہے. ائمہ اس وقت قبول کریں گے جب ائمہ کو ہم فالو کریں گے. امام فرماتے ہیں کہ شیعہ ہمارا وہ ہے جو اوامر میں اور نواہی میں کیا ہو، ہمیں فالو کرے، ہمارا پیروکار ہو. اور شیعہ کا معنی بھی ہوتا ہے پیچھے چلنے والا. تشیع جنازہ ہم کہتے ہیں نا، جنازے کے پیچھے چلنا. یعنی شیعہ وہ ہے جو امیر المومنین کے نقش قدم پر چلتا ہے. امیر المومنین بہادر ہے تو وہ بھی بہادر ہوتا ہے، وہ سخی ہیں تو یہ بھی سخی ہوتا ہے، وہ علم کا دروازہ ہے تو اس سے بھی علم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تب ہم اسے شیعہ کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعما العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائم